بولے نا آپ، بولے نا بس 4 ہی جائیں گے یار، جو پانچ چھ شیف شاہین بھی ہے تو یار آرام سے دیکھ رہے ہیں اس وقت شارع دستور کے مناظر جہاں پہ تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی اس وقت پارلیمنٹ سے ہائی کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ ان کے ساتھ طلب کی گئی ہے اور تمام اراکین پارلیمنٹ جو ہیں قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہائی کورٹ کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ تمام اراکین پارلیمنٹ جو خواتین ہیں، تمام لوگ جو ہے اس وقت بڑھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ ایک طرف پولیس ہے، دوسری طرف اراکین اسمبلی جو ہے تمام اکٹھے ہو کے اس وقت اپوزیشن تمام جماعتوں کے رہنما اس وقت قیدی نمبر 804 کے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، خواتین بھی بڑی تعداد میں ہیں اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ ہائی کورٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 29 تاریخ ہے اور پی ڈے کی جس طرح کو 29ویں عمومی تحسین ہے تحریک انصاف کا، تو آج تو ہمارے یوں ہی سارے پاکستان میں ہماری مختلف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ آج ہم ہائی کورٹ میں جو آئے ہیں اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ عدالت کو بتائے کہ نہ تو آپ کے کوئی حکم مانتا ہے، نہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، نہ آئین کی حکمرانی ہے، تو پاکستان کا جو ہے مستقبل آئین اور قانون کی حکمرانی سے وابستہ ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، ہمیں ریاست اور ریاستی ادارے اسی طرح کی کیسوں میں ہمیں ڈالتے ہیں، ہمارے ورکرز کو آج بھی 4-5 مہینے بعد نئے FIR میں ڈال کے جو ہے اس کو جو ہے ضمانت نہیں مل رہی۔ تو ہمارا مقصد ہی آج یہی تھا کہ یہ بتائیں کہ 29واں یوم تاسیس ہے، جس انسان نے پارٹی کی بنیاد رکھی، 29 سال اس پہ کام کیا، آج وہ جیل میں قید ہے، اس کی رہائی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں مختلف جو ہمارے اویلیبل آپشن ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ کر رہے ہیں، اور جتنی بھی ہمارے پاس ہم کو کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ ریاست سے لڑے، اداروں سے لڑے، اور ہم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے جو ہے عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ آج جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وہی جو ہے اعتماد، وہی چیزیں نہیں ہے جو ماضی میں اداروں پہ اور حکومت پہ جو عوام کی ہوتی تھی۔ تو یہی رویے ہے جس کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم ہر فورم پہ اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بالکل اس کے لیے مدد بھی رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قیادت آج یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مینیجر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس پہ درجنوں کے سے زیادہ FIR نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ وہ بات کرتے، وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے، وہ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے، اور وہی سزا بھگت رہے، اور یہ سزا بھگتنے کے لیے ہماری قائد آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ وہ جیل میں پچھلے ایسی اس پہ کوئی ایسا جرم اس نے نہیں بھجن آپ فکر نہ کریں، ہم خود روکتے ہیں باقیوں کو، ہم خود روکتے ہیں۔ یہ کڑیاں کیوں ملتی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں ان کے کاروباری جو ہے اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ ان کے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہی ہے مودی صاحب ان کے ذاتی فنکشن پر بغیر ویزے کے اپنا لاؤ لشکر لے کر آتے ہیں ان کے دور میں، اور پھر ان کے جو ہیں کاروباری جو شریک کار ہوتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور باقاعدہ ان کو جو ہے ان کے فرزند ارجمند لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کے ذاتی تعلقات ماشاءاللہ اس قدر ہیں کہ وہ شادیوں میں بھی دعوتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنا کاروباری جب
طبقاتی جو وہ ہے وہ ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے ملحوظ رکھتے ہیں ملکی مفاد کے مقابلے میں. تو اگر ان کا یہ وتیرہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے دھرتی ماں کو لوٹا ہے, جس طریقے سے انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہیں وہاں, جس طریقے سے انہوں نے پارک لین ویو کے جو دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں ان میں رہتے ہیں اور اس کی ٹریل نہیں دیتے ہیں, اور جس طریقے سے ون ہائیڈ پارک 50 ملین پاؤنڈ میں بیچا جاتا ہے, ایک ان کے فرزند ارجمند بیچتے ہیں, اور جس طرح سے حدیبیہ پیپر مل بنتی ہے, اور جس طرح سے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جو ہے لیئرنگ کر کے پیسہ گھماتے پھراتے ہیں, اور جس طریقے سے پھر اکنامک پیکج دے کر اس کو رائٹ آف کروا کے وائٹ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں قوم کے اور ملک کے سامنے ہیں. بھلے آپ کہیں گے جی بری ہوتے چلے گئے, تو بریت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ایک ڈیل جو انہوں نے محترم نواز شریف صاحب نے لندن میں کی تھی, جب ان کو جو ہے خیر سے باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو انہی کے ساتھ ڈیل کا آج شاخسانہ ہے. وہاں بجائے اس کے کہ پاکستانی امبیسڈر جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کرتا, کیونکہ وہ عدالتی مفرور تھے اور ان کے پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ نکلے ہوئے تھے, ان کو ریڈ کارپٹ دے کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ بٹھایا گیا, اور پھر اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر جو ہے جب یہاں تشریف لائے تو ماشاءاللہ بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے, اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو جو ہے بری کیا جاتا ہے, سارے خانوادے کو, سارے ٹبر کو بری کر کے اور پوتر کر دیا جاتا ہے. سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں کیا طریقے سے جائے گی, آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھینندن کو چائے پلائی گئی یہاں پہ, ابھینندن صاحب کو خان صاحب کی حکومت تھی, خان صاحب نے کہا کہ اگر انڈیا سوچے گا تو ہم سوچنے کا موقع نہیں دیں گے, اب ڈائریکٹ جو ہے ان کو جواب دیں گے. ابھی تک کل کا ان کا میڈیا, ان کے سیاستدان, پولیٹکس, وہ پاکستان کے اوپر لفظوں کے اٹیک کر رہے ہیں, پاکستان کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. ہماری حکومت کیوں نہیں جواب دے رہی ان کے اس سارے پروپیگنڈے کے خلاف؟ اس لیے کہ حکومت جب عوام کی تائید کے بنا حکومت بنی ہو تو پھر وہ حکومت بہت کمزور ہوتی ہے. ابھی تو وہ گڑ گڑا کے اپنا یہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو یا مڈل ایسٹ کو یا سعودی عرب کو یا امریکہ کو وہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ہندوستان اس سے آگے نہ بڑھے, کیونکہ ہندوستان نے کہا ہے کہ 26 جو ان کے شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مارے ہیں, ہم نے تو مذمت کی ہے, پاکستان نے مذمت کی ہے اس بات کی, لیکن انہوں نے حالانکہ 400 کلومیٹر ہے, وہ کوئی بارڈر کے اوپر نہیں ہے جو ہوا دہشت گردی کا جو عمل ہے. اور پھر خود ان کی جو ہے کشمیر کی جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ خود کلیم کرتے ہیں, جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پاکستان پر جو ہے الزام لگایا جاتا ہے. شاید یہ محترم نواز شریف ہی اس کا جواب دیں کہ کیا ان کو بچانے کے لیے وہ جو ہے مودی ان کا دوست جو ہے وہ اس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے, یا پھر کوئی اور وجہ ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ عوام جب تک فوج کے پیچھے نہ کھڑی ہو وہ نہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ ہی دفاع اس کا مضبوط ہو سکتا ہے. انڈیا کا بھارت کا یہ وتیرہ ہے ماضی میں بھی کہ ہمیشہ سے فالس